السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعدہ اس کے بعد رسول وَآتَینا اور ہم نے دی ابن مریم ابن عیسیٰ کو البینات کھلی نشانیاں وَأَیَّدْنَاہُ اور اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ذریعے افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا نہ تہوا چاہتے انفسکم تمہارے نفس استکبر تم کہ تم نے تکبر کیا فریقن سو ایک گروہ کذب تم نے چٹلایا و فریقن اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت الیاس، حضرت یسوع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔ دیکھیے سورہ مومن میں اس کا تذکرہ زیادہ بتایا جائے گا۔ البینات سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں روح پھونکنے سے پرندہ بن جانا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران اور سورۃ مائدہ میں آئے گا۔ پھر روح القدس اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تماشری میں ہے فرمایا ہے کہ عربی میں ہے بالروح المقدسات کما تقول حاتم الجود ورجل صدقین، گویا روح موصوف ہے جو اپنی صفت کی طرف مضاف ہے اور قدس مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں یعنی پاک روح، جیسا کہ حاتم کو اس کی صفت الجود کی طرف مضاف کیا گیا، جبکہ مصدر بمعنی الجواد ہے یعنی سخی۔ حاتم اور رجل کو اس کی صفت صدق کی طرف مضاف کیا گیا جو صادق کے معنی میں ہے یعنی سچا آدمی۔ الکشاف بعض اہل علم نے فرمایا القدس اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ وہ سراسر پاک ہیں، روح اس کی طرف مضاف ہے، گویا روح القدس کا معنی ہوا روح اللہ۔ اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ کہا گیا، جیسا کہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہی ہے اور سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، مگر کعبہ کو اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ خاص شرف عطا ہوا۔ اس بات کی دلیل کہ روح القدس اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں یہ ہے کہ سورہ شعراء میں جبریل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ اس کو روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مشرکین کی ہجو کر کیونکہ یقیناً جبریل تیرے ساتھ ہے، اور مزید معلوم ہوا کہ روح القدس جبریل ہی ہیں۔ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، پھر اسے اپنا فخریہ کارنامہ قرار دیا۔
اچھا جی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو قتل کیا شہید کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے شہید کیا اور نہ اسے صلیب پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا یعنی شہید نہیں کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل گلفن پردہ میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیل، تو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی جو غلاف پردے میں ہو، جیسے رجل اغلف، وہ آدمی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور سیف اغلف، وہ تلوار جو غلاف میں ہو۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا، ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ بعض علماء تفسیر نے گلفن کے یہ معنی کیے ہیں کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے علم کی ان میں گنجائش نہیں ہے۔ اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ مزید فرمایا، فقلیل ما یؤمنون میں ما تاکید کے لیے ہے، اس لیے بہت کم ترجمہ کیا گیا، بہت کم ایمان لاتے ہیں کا ایک معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اس صورت میں یہ یؤمنون کی ضمیر سے حال ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، بعض آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ایمان محذوف کی صفت ہے، قلیلاً، بعض اوقات عدم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ ولما، اور جب جاءہم، ان کے پاس آئی کتاب من سے عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین، ان پر جنہوں نے کفر کیا، فلما، سو جب جاءہم، آیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو وہ پہچانتے تھے، کفروا، منکر ہو گئے، بھی اس کے، فلعنت اللہ، جو اللہ نے لعنت کی، علی الکافرین، کافروں پر اللہ نے لعنت کی۔ تو فتح و نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزماں جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ تو اس لفظ کا دوسرا معنی ہے یفتحون علی الذین کفروا، فتح علیہ کا معنی ہے خبر دینا، اور سین اور تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو عرب سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا، وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی،
یہ جو نیچے آیت موجود ہے، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ یستفتحون کہ یہ معنی بھی نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب یہودیوں کا عرب کے مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے بحق نبی امی سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمارے لیے آخری زمانے میں ظاہر کرے گا کہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ دشمن سے ملتے یہ دعا کرتے تو انہیں شکست دیتے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روایت تفسیر کی مجبوری کی بنا پر لائی گئی ہے اور اس کی حدیث سے یہ غریب ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص میں فرمایا کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں، کیونکہ راوی عبد المالک متروک ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس مفہوم کی روایت میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ بئس ما برا ہے جو اشتروا بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے آپ کو، یکفروا کہ وہ منکر ہوا بھی ما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد ینزلہ کے نازل کرتا ہے اللہ من سے فضل ہی اپنا فضل اللہ پر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من سے عبادی اپنے بندے، فبا اوسو وہ کمال ہے، بغضب غضب اللہ پر، غضب غضب کے غضب کمال ہے، وا اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، آپ کا انکار کیا، تو اس کی وجہ سے صرف ان کی یہ ضد نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ ان کی اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا، مثلاً بچڑے کی عبادت، تورات میں تحریف، رسولوں کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ۔ اب آخر الزمان نبی کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ اس آیت کا معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم فرمایا گیا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے اللہم انہیں آمنو تو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو حالانکہ وہ الحق حق مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دو فلیما سو کیوں تقتلون قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تم ہوتے مؤمنین تم مومن ہو، اگرچہ تم مومن ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد ذکر فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے، پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے اور تورات میں تمہیں انبیاء کے شہید سے منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا، من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم
ظالموں۔ یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، جو اپنی نبوت کی واضح نشانیوں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضا یعنی ہاتھ کا چمکنا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچھڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تو کیا یہ تورات پر ایمان تھا؟ من بعد ہی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں لانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا ایک الگ سے شارٹس ویڈیو میں ان کے میں واقعات بیان کروں گی کہ کیسے پے در پہ ان پر عذاب آئے تھے ان سب چیزوں کے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا رچا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں رچا دیا گیا، العجل بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ کل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا، جو یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین سچے ہو۔ سمعنا وعصینا میں ہم نے سنا اور نہیں مانا، یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو کچھ تعجب نہیں۔ جو قوم فاذهب انت وربک فقاتلا لا کہہ سکتی ہے، ان سے یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ رفع طور کے وقت سمعنا کہہ دیا ہو اور بعد میں صاف ہم نہیں مانتے کہہ دیا ہو۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کے زبان سے اقرار کو سمعنا اور عمل نہ کرنے کو وعصینا سے بیان فرمایا ہے، گویا انہوں نے زبان حال سے یہ کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا، تم دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے، مگر جب ان کا منہ میں موجود زبان سے کہنا ممکن ہے بلکہ صاف ظاہر ہے تو زبان حال کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ گزشتہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں بھی ان کا عہد و میثاق کے بعد اس سے پھر جانا گزر چکا ہے۔ اس آیت میں اوپر جو آیت گزری ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس میں بھی ان کا عہد و میثاق کے بعد اس سے پھر جانا گزر چکا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جس طرح پانی رنگ رنگ میں سرایت کر جاتا ہے اسی طرح بچھڑے کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی۔ العجلہ سے پہلے حبن کا لفظ مقدر ہے، العجل میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے اس بچھڑے کا ترجمہ کیا گیا۔ وَأُشْرِبُوا کے الفاظ سے اشارہ ہے کہ اس بچھڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں ان کا کوئی اختیار نہ رہا، بلکہ یہ معاملہ ہو گیا جیسے کسی اور نے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈیل دی ہو۔ بِکُفْرِہِمْ ان کی بچھڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی، مگر اس کا باعث ان کا سابقہ کفر تھا جس کا ذکر شروع صورت سے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر مزید کفر کا اور ایمان مزید ایمان کا باعث ہوتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ان کے اس دعویٰ پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات پر ایمان تمہیں سمعنا وعصینا کہنے کا اور بچھڑے کی عبادت سے جیسے شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ کل کہہ دیں، ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے دار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ خاص طور پر، من دون سوائے الناس لوگوں کے، فتمنوا تو تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اس آیت سے ملتا جلتا
مضمون سورہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہاں دعویٰ اللہ کی دوستی کا ہے، جس کی نفی صرف لا کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہاں دارالآخرت کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا ہے، جو اس سے بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی ذریعہ ہے اور جنت کا حصول نتیجہ ہے۔ اس لیے یہاں نفی سے لن کے ساتھ کی گئی، جو تاکید کے لیے ہے۔ واللہ عالم، اس آیت کی دوسری دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، مگر اس پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کرے؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے اور جنت کے واحد ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کریں۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہود کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کھول کر بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ آپ کے کہنے پر کبھی موت کی تمنا کرنے پر تیار نہ تھے۔ دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ دونوں گروہوں یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، ان میں بھی یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلہ سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا مر جاتا۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ ابن قیم سوری نام میں غلطی ہو تو آپ میری غلطی نکال سکتے ہیں، نے بھی مدارج السالکین میں اس معنی کو ترجیح دی ہے، اور ہمارے استاذ مولانا محمد عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں، مسلمان کیوں نہ کریں، نہ اس کے جواب کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ جھوٹے کی موت کی تمنا اور بد دعا صرف یہود نے نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہود دونوں نے کرنی ہے، جس کے لیے مسلمان تو آج بھی اللہ کے فضل سے تیار ہیں، مگر یہود و نصارہ آج بھی اس کی جرات نہیں کرتے اور نہ کبھی کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن، اور وہ ہرگز نہ کریں گے، یتمنّوہ ابداً، وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی بھی، بما سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو اللہ جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں احرص زیادہ حریص الناس ہی لوگوں کو علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِینَ، اور جن لوگوں نے اشراکوا شرک کیا، یود چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک، لو کاش یعمر وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان کے یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما جو وہ یعملون عمل کرتے ہیں۔ علی حیات، اس پر تنوین تنکیر کی ہے، اس لیے ترجمہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر کیا گیا ہے، یعنی آپ یہود کو
اس لیے ترجمہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر کیا گیا ہے، یعنی آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بعد بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہی کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، آخرت سے متعلق انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ امید۔ مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزماں کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو، ترجمہ تفسیر کی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سے کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔